بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سلیمان سنی آپ کو راولپنڈی آرٹس کلسوں کے خوبصورت سے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، بے ہمتے نے اوہ جڑے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے پاڑ کے سینہ پتھراں دا۔ اس شعر کے پیچھے بابا نجمی کا ایک شعر ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑا سبق ہے، اور اس کی گہرائی میں جائیں تو گہرائی میں جاتے جائیں گے اور آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ کے ارد گرد موجود کھلتی جائیں گی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کیا ہے، ہمت کیا ہے، حوصلہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں موجود ہیں ایک ایسے ہی محنتی اداکار جنہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا اور پورے پاکستان سے باہر بھی لوگوں سے داد وصول کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید انور صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ۔ سعید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعید بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ، راولپنڈی آرٹس کو مطلب شکریہ کہ ان حالات میں پبلک کے ساتھ ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ جی یہ ایکٹیویٹی آپ کو پتہ ہے، ایک تو فنکار کے اندر بھی ایک کریز رہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے، لیکن گھر میں بند نہیں رہ سکتا۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پروگرام کا حصہ بنا جائے۔ مجھے تو خوشی سے بات کیا کہ آپ نے سوچا، حالانکہ میں کبھی سوچتا نہیں۔ تو سعید بھائی یہ بتائیں کہ فن کا یہ سفر کس سن سے شروع ہوا؟ یہ سچی بتاؤں تو ایک انسان سے شروع ہوا، مطلب ایک انسان کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ سمجھ لو کہ بیفور 86 تھیٹر شروع کیا۔ اچھا، پھر 86 میں پنڈی آنے کا اتفاق ہو چکا۔ بچپن فیصل آباد میں گزرا، فیصل آباد کی تحصیل ایک جڑا والا، اچھا، وہاں گزرا۔ پھر 86 میں پنڈی آنا ہوا، پھر یہاں پہ تھیٹر شروع کیا۔ پھر اس کے بعد 92 میں گیسٹ ہاؤس شروع ہوا PTV سے۔ تو اس سے پہلے ہم ٹی وی پہ میں ڈرامے شروع کر دیے تھے، لیکن جو میری پہچان بنا وہ گیسٹ ہاؤس تھا۔ گیسٹ ہاؤس تھا۔ اچھا، آپ نے فیصل آباد سے سٹارٹ کیا، لیکن آپ کا جو آبائی جو گھر ہے وہ پوٹھوہار سے آپ تعلق؟ ہاں جی، بیسیکلی میرا تعلق پوٹھوہار سے ہے، لیکن میں پلا بڑا پڑھا فیصل آباد، اور پھر میری جاب ہوئی یہاں پہ پنڈی میں۔ اچھا، تو میں پھر مجھے یہاں آنا ہوا۔ تو بیسیکلی میرا تعلق پنڈی سے ہی ہے، گجر خان سے۔ لیکن وہ بہت سے لوگوں سے یہ پرابلم چلتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پٹواری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں فیصل آبادی ہے۔ تو الحمدللہ میں فیصل آبادی بھی اتنے ہی جتنا پٹواری ہوں۔ چلیں، آپ چاہے فیصل آباد سے ہوں، چاہے پٹوار سے، چاہے کسی بھی، پاکستانی تو ہیں۔ ہاں جی، پاکستانی، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا جی، کوئی ایسی فارمل باتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ کرنی چاہیے ہمیں۔ ہاں جی، کہ کوئی آپ آج یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو رنگ کون سا پسند ہے، آپ کو کھانا کون سا پسند ہے، ہم آرٹ کے اوپر بات کرتے ہیں سیدھے۔ تو یہ بتائیں کہ آج کل کا جو موجودہ سینیریو ہے آرٹ کا، کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس وقت مثلا جس ٹائپ سے آپ کام کر رہے ہیں اس میں اور اس میں کتنا فرق آیا ہے؟ فرق تو سلمان بہت آیا ہے۔ فرق اس سینس میں ہے کہ جب ہم کام کرتے تھے، جب ہم نے اسپیشلی بات کرو، اگر ٹی وی کی بات کریں یا تھیٹر کی بات کریں، تو دونوں میں بہت فرق اس لیے آیا ہے۔ جب ہم تھیٹر کرتے تھے تو اس وقت تھیٹر میں ہم کچھ نہیں کرتے تھے اور لوگ بھرپور انٹرٹین ہوتے تھے۔ آج کے تھیٹر میں یہ تھیٹر کے جو ایکٹر ہیں آج کے، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لوگ انٹرٹین نہیں ہو رہے۔ ایسے ہی ہم ٹی وی کی بات کریں تو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تب ایک چینل تھا PTV، تو ہم رات کو ہم ڈرامہ کرتے تھے، گیسٹ ہاؤس فار ایگزامپل۔ تو صبح ہمیں جو ہم کریکٹر کرتے تھے اس کریکٹر کے نام سے ہمیں باہر سے آواز پڑتی تھی، وہ فلاں گیا۔ مثال کے طور پر گیسٹ ہاؤس میں نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا، اس میں میرا کریکٹر تھا رونکی۔ تو میں نے رات کو رونکی والا ڈرامہ چلا، اور اگلے دن صبح کٹاریہ میں مجھے باقاعدہ ایک بندہ کہتا ہے وہ رونکی جا رہا ہے۔ یہ فرق ہے کہ آج اس کے بعد یہ ہوا کہ کیبل آ گئی، کیبل نے اتنے چینل آ گئے کہ ایکٹر کا ہٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو چینلز کے نام نہیں یاد ہوں گے، بے شمار چینل ہیں، آپ کو میرے 10 سے زیادہ چینل کے نام یاد نہیں ہوں گے۔ چینل ہٹ ہونا مشکل ہو گیا تو ایکٹر کا ہٹ ہونا تو بہت مشکل ہو گیا۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا، بیسک تھیٹر ہے، تھیٹر پہ میں نے بھی کام کیا، آپ نے بے تحاشا کام کیا۔ تھیٹر کو ہم ذرا آج سامنے فرنٹ پہ رکھتے ہیں۔ بالکل کہ پہلے جب ہم ڈرامہ کرتے تھے، یا آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی بہت سارے پلیز کیے، اور آپ باقاعدہ ایک بڑی مدت کی ریہرسل ہوا کرتی تھی اس میں، اور اس میں مووز بھی باقاعدہ جو ہے بلاک کی جاتی تھی، ڈائلاگ بتایا جاتے تھے کیسے بولنا تھا۔ اب اس کا فقدان ہے، ہاں ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا۔ تو ابھی تھیٹر کیونکہ آپ نے چھوڑ بھی دیا ہے، اب ڈیسائڈ بھی ہو گیا، بیچ میں آپ نے بتایا تھیٹر مجھے نہیں، یہ جو ہو رہا ہے تھیٹر،
اصل تکلیف یہی، سوری آپ کا میں نے کوشچن سے پہلے جواب دینا شروع کر دیا. تھیٹر جیسے کہ یہ جو ہو رہا ہے نا، مجھے صرف اتنی تکلیف ہے، مجھے جو ایز اے تھیٹر ایکٹر، ٹھیک ہے نا، ایز این ایکٹر مجھے یہ تکلیف ہے کہ اس کو اللہ کا واسطہ تھیٹر نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے. جو ہم کرتے تھے، یہ جو ہمارے سینئر سہیل صاحب تھے، امان اللہ صاحب تھے، عابد خان صاحب تھے، مستانہ صاحب تھے، ببو گلال صاحب تھے، یہ جو لوگ تھیٹر کرتے تھے، کبھی صاحب تھے، مسعود اختر صاحب تھے، یہ جو تھیٹر کرتے تھے نا، اس کو تب تھیٹر ہوتا تھا. اب جو ہو رہا ہے نا، یہ تھیٹر نہیں ہے. پہلے تھیٹر کے ہال میں آڈینس آتی تھی، اب تھیٹر ہال میں تماشبین آ رہے ہیں. فرق دیکھو نا. مجھے یہ نہیں کہ نہ کرے، بے شک کرے، اس کو تھیٹر نہ کہیں، بس میرا اتنا گلا ہے بس. اچھا، اس تھیٹر جو آپ تھیٹر کی اب شکل جسے آپ کہتے ہیں کہ تھیٹر نہیں کہنا چاہیے، لوگ عام پبلک کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ تھیٹر نہیں ہے، عام پبلک تو کہتی ہے تھیٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کو اس ڈگر میں پہنچانے میں کون سے جو عناصر ہیں وہ اس میں شامل ہے، اور کیا ایسی مسٹیک ہو گئی فنکاروں سے کہ یہ تھیٹر کی ڈگر چینج ہو گئی؟ اچھا سلمان بھائی، بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صرف تھیٹر نہیں، ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا کہ ہر چیز جو ہے نا، وہ اس کا وائنڈ اپ جو ہے نا، کلوزنگ ہے نا، وہ پیسے کی طرف چلی گئی. ایک زمانہ تھا کہ ایک خاص طبقے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پیسہ تو ہونا کوئی بہت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ بھول گئے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ مجھے یاد ہے کہ ہم ایسا ڈرامہ نہیں کرتے تھے، ایسا تھیٹر نہیں کرتے تھے، ایسا پروگرام نہیں کرتے تھے کہ جس ہمیں اعتراض ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. اب ہوا یہ اس کے بعد کہ لوگ بھول گئے کہ یار پیسہ کیسے، لڑکیوں کو ڈانس کروا کے پیسہ کما رہے ہیں. ہم تو ایسا ڈرامہ نہیں کرتے تھے جس میں لڑکیاں کو ڈانس ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. ہم اس لیے کہ ہمیں وہ پیسہ نہیں چاہیے. اب یہ ہو گیا کہ جناب جی ڈانس بھی ہو رہا ہے، مجرے بھی ہو رہے ہیں، گندی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تھیٹر کر رہے ہیں اور اس پیسے کو حلال سمجھ رہے ہیں. میں تو کم از کم اس پیسے کو حلال سمجھتا ہی نہیں ہوں، اس لیے میں وہ کام کرتا ہی نہیں. میں نے کام ہی چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا مزاج نہیں ہے. جن کا مزاج ہے، اس لیے میرا گلا یہ ہے کہ اس کو تھیٹر نہ کہیں پلیز. بالکل صحیح بات آپ نے کی. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی کیا ایسی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ جس سے ہمارا مستقبل بچ جائے؟ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا فیوچر کوئی نظر نہیں آتا، موجودہ حالات میں مجھے اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا کہ میں کس طرف جاؤں گا. ہم آرٹس کونسل میں کام کرتے ہیں یا پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں کام کرتے ہیں، تو وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ جو پرانے دور میں ہم ریہرسلس کرتے تھے. اب ایسا کیا ہونا چاہیے کہ اس چیز کو بحال کیا جائے کہ وہی ڈرامہ فیملیز آ کے دیکھیں؟ کوئی چیز ایسی جو آپ کے ذہن میں گھومتی ہو کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ ہو جائے گا؟ اس کے لیے میں یہی کہوں گا، آپ نے جیسے کہا نا آپ نے تھیٹر چھوڑ دیا، میں نے تھیٹر نہیں چھوڑا، یہ جو ہو رہا ہے میں نے یہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی ایسی تجویز، جو کوئی ایسا طریقہ کہ فیملیز دوبارہ آ جائیں، تو اس کا طریقہ جو میرے ذہن میں آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ اب ہمیں پبلک کو، جیسے میں ڈرامہ ابھی تھیٹر کرتا ہوں، انڈیا آرٹ کونسل کا ہول تھیٹر میں کرتا ہوں، آدمرہ میں تھیٹر ہو میں کرتا ہوں، پی این سی میں تھیٹر ہو میں کرتا ہوں، کیونکہ وہاں فیملیز آتی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ جو چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے دوبارہ بحال ہو جائے، وہ دوبارہ فیملیز آئے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک دعویٰ کروں انڈیا آرٹس کونسل کے اس پلیٹ فارم سے کہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر تھیٹر اس طرح فیملیز دوبارہ آ سکتی ہیں. کیسے؟ صرف مجھے ایک ایسا پروڈیوسر مل جائے جس میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ 5 سے 6 ڈرامے جو ہے نا وہ لاس برداشت کر لے. کیونکہ ہم نے آڈینس کو یقین دلانا ہے کہ یہاں پر صاف ڈرامہ ہو رہا ہے. اس کے لیے 5-6 ڈرامے میں کرنے پڑیں گے. پبلک کو یقین آ جائے گا کہ یہاں صاف ڈرامہ ہو رہا ہے. آپ یقین جانیں کہ وہی پبلک جو اپنا، وہی لوگ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جو تھیٹر ہو رہا ہے نا، یہی لوگ اس ڈرامے میں کام کرنے کے لیے ترسیں گے کہ ہمیں ایک انٹری دے دیں. کیونکہ فیملی جب آئے گی تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو مجرم ڈالنے پڑیں گی، آپ کو گندی باتیں نہیں کرنی پڑیں گی. آپ کو صاف ستھرا ڈرامہ، اچھا ڈرامہ دو گے تو پبلک آئے گی. حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت کا کتنا ہاتھ ہوگا اور یہ تھیٹر انڈسٹری دوبارہ سے ایک اچھا ڈرامہ پروڈیوس کر سکے گی؟ حکومت، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا بہت کم اس طرف انوالو ہوتے ہیں، لیکن ٹیکس سب سے زیادہ جاتا ہے اور روز کی بنیاد پر جاتا ہے یہاں. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی سرپرستی ہونا ضروری؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے
کہ کسی حکومت نے ہمیں تسلیم کیا آرٹسٹوں کو. یہ تسلیم کرنے کا یہ مطلب خدمت کارڈ بن رہے ہیں اور بہت سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ ہیلتھ کارڈ بن رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے ایز این ایکٹر, ٹھیک ہے نا, فرسٹ ٹائم کسی نے تسلیم کیا آپ کو, ٹھیک ہے. اب جیسے ابھی آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں بھی وہ کچھ نہ کچھ جو کچھ حکومت کے پاس پاسبلٹی ہے ان کے پاس وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ آرٹسٹوں کے لیے ایک فنڈ قائم کریں جس میں صاف ستھرے ڈرامے آرٹسٹوں سے یہ ڈرامے کروائیں اپنے پاس سے. آہستہ آہستہ وہ جب گورنمنٹ, ظاہر ہے ہمارا اگر پرائیویٹ پروڈیوسر ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں آرٹسٹوں سے ہمارے 6-7 ڈرامے, 6-7 سپیل ڈرامے نہیں 6-7 سپیل وہ پروڈیوس کریں. 8ویں سپیل میں تو انشاءاللہ پبلک آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ اسی طرح سے حکومت کی سپورٹ یہ وایا آرٹس کو ہو سکتی ہے ہماری. اچھا تھوڑا سا نا موضوع چینج کرتے ہیں جی, فیم کی طرف جاتے ہیں. فیم کی طرف, فیم پہلے یہ تھا کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم ہی گیسٹ ہاؤس ڈرامہ نہیں مل گیا تھا, اس کے پیچھے آپ کی بہت بڑی تھیٹر کیا, پتہ نہیں کیا کیا کیا. میں ایک چھوٹی سی آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کرتا چلوں. مجھے کہتے تھے, میں وہ بات مذاق میں کرتا تھا لیکن وہ اس مذاق کے پیچھے بہت بڑا المیہ بھی تھا. میری رہائش تھی ٹینچ بھاٹا اور لیاقت ہال میں ڈرامہ ہوتا تھا. ہم ٹینچ بھاٹا تو اس وقت ہم سوزوکی وغیرہ میں آ جاتے تھے دن کو, رات کو 1 بجے ڈرامہ ختم ہوتا تھا تو میں پیدل جاتا تھا ٹینچ بھاٹا. تو مجھے کئی دفعہ کہ لوگ پوچھتے تھے یار آپ رات کو 1-2 بجے ٹینچ بھاٹا کیسے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یار آسان سا طریقہ ہے, یہاں سے صدر تک میں پیدل جاتا ہوں, صدر سے پھر میں آگے پیدل جاتا ہوں. یعنی ایک اسٹرگل کا حصہ تھا. بالکل صحیح کہا. اور اس وقت استاد بھی ہوتے تھے اور آپ کو سکھاتے بھی تھے, باقاعدہ طور پر سکھایا جاتا تھا کہ اور جب تک آپ پرفیکٹ نہیں ہوتے تھے, چاہے وہ چھوٹی انٹری اس میں پرفیکٹ نہیں ہوتے تھے, آپ کو اسٹیج پہ نہیں بھیجا جاتا. اچھا اب سینیریو تھوڑا سا چینج ہو. اب ہوا یہ ہے کہ یہ اتنی محنت, اس کے بعد گیسٹ ہاؤس, اس کے بعد لوگوں نے وہ فلاں کریکٹر وہ رونکی وہ کریکٹر تھا آپ کا, وہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت اور میں گیسٹ ہاؤس دیکھتا تھا, مجھے وہ کریکٹر یاد, ٹھیک ہے جی آپ کا. اس کے بعد پھر دوسرا ڈرامہ کیا, پھر جا کر لوگ کہتے تھے کہ یار یہ فلاں ایکٹر ہے, اس کو جانتے. اب تو یہ ہے کہ اب آپ نے یوٹیوب پر, ٹک ٹاک پر, فیس بک پر کوئی ویڈیو پھینکی اور وائرل ہوگی اور آپ ایکٹر بن گئے اور آپ شو بز کی دنیا میں آ گئے. آپ کو ٹاک شوز میں بلانا شروع کر دیا, ڈرامے کرانا شروع کر دیے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے, اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, وہ میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, میں بڑا اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان کو. ان کے ٹیلنٹ میں اور آپ کے ٹیلنٹ میں کیا فرق ہے؟ فرق تو یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے تبھی آپ ان ہوتے کسی فیلڈ میں, ٹیلنٹ نہیں ہوگا تو آپ ان ہی نہیں ہو سکتے. صحیح. وہ جو اب ٹک ٹاکر آ رہے ہیں نا, وہ ٹیلنٹ تو ان میں ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ٹیلنٹڈ تو ہیں تبھی پبلک نے ان کو ایکسیپٹ کیا. لیکن ایسے جو ٹک ٹاک سے یا ان چیزوں سے ان ہوتے ہیں نا, ان کو میں شاید ان کو اچھا نہ لگے, لیکن میرے خیال میں جو بے استادہ یا بے پیرا ہوتا ہے نا تو اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے. اس طرح یہ لوگ آ جاتے ہیں اور آنے بھی چاہیے, لیکن جو بندہ سیکھ کے آتا ہے, جو ٹائم دے کے آتا ہے, سمپل سی بات ہے, اس میں برکت ہوتی ہے, وہ لانگ ٹائم چلتے ہیں. چھوٹی سی بات میں کہوں گا آپ کو, ایک بات جملہ میں کہتا ہوں کی ہوئے ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. آگے سے میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوا, تب بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن یہی بات جب منو بھائی کہتے ہیں کی ہوئے ہے, کچھ نہیں ہوا, کی ہونا چاہیے, ہوندا نہیں, کرنا پہنتا ہے. جو یہ جملے عام جملے ہیں, لیکن جب منو بھائی کے منہ سے نکلیں گے ان میں برکت, اور ان میں اتنی برکت ہوگی اور ان میں اتنی ڈیپتھ ہوگی کہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ وہ لائف ٹائم کے لیے وہ کی ہوا, وہ دنیا کے لیے وہ مثال بن جائے گا, کیونکہ اس کے پیچھے ان کی محنت, اسٹرگل اور ان کا اندر کا وہ ٹک ٹاک سے نہیں ہے. ہاں یہ فرق ہے. اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ فیلڈ میں آیا نیا بچہ یا بچی فیلڈ میں آتی ہے تو اس کے بندہ ٹکرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے جی کہ میں تمہارا استاد ہوں. استاد کا جو, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اکیڈمی نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, کہ جس پہ جا کر ہم اس کی ایجوکیشن باقاعدہ طور پر, یہ ایک پوری فیلڈ ہے اور اس کی ایک اس کا الگوریدم ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کے سلیبس ہیں پوری دنیا میں. تو استاد کیسا ہونا چاہیے ذرا, تاکہ آنے والے بچوں کو پتہ لگے کہ استاد میں کیا خاصیت ہونی چاہیے.
استاد میں خاصیت تو سیدھی سی بات یہی ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو استاد ہونا چاہیے. جیسے ہم اگر اب شوبز کی بات کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں جہاں پہ استاد ہوتے ہیں نا، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جس بچے نے اپنا ایم اے کر لیا وہ اسی کالج میں ٹیچر لگ جاتا ہے، وہ وہیں پڑھتا ہے وہیں. اب یہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا، یہ باقاعدہ ایک سمجھ لو کہ ایک کام ہے، سکھانا آنا چاہیے. یہ نہیں مثال کے طور میں بھی شوبز سے ہوں، ہو سکتا ہے میں استاد نہ ہوں. استاد وہ ہونا چاہیے جو جس کو خود کو کام آتا ہو اور اس کو آگے کام سکھانا آتا ہو، ڈلیور کرنا. یہ ہے کہ وہ ڈلیور کرا سکے اپنے شاگرد سے. تو استاد ایسے دیکھنا چاہیے کہ جس کو کام تو ہم دیکھ لیتے یار ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے اسکرین کا، وہ یہ میرا استاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ اس کو ایسے آپ اپنا استاد مان تو لیتے ہو دل سے، لیکن کچھ جو سیکھنے سکھانا ہوتا ہے نا، وہ ایک سکھانے والا ہونا چاہیے. بہت کم ہمارے لوگ یہاں پر ہیں کہ جس طرح ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ جو جن کی وجہ سے ہم لوگ کچھ نظر آ رہے ہیں. فاروق کیسے صاحب ہمارے سرگم فاروق صاحب دیکھو نا، وہ ایک بہت بڑا نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی میں ہیں. بالکل ایسی بات، ٹھیک ہے جی. ایسے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں. آپ کسی پوئٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو سکھا سکتا ہے. آپ کسی عظیم موسیقار کے پاس بھی جا سکتے ہیں جو آپ کو میوزک. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اچھا، کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کیونکہ اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو میں سب سے یہ کہوں گا کوشش کریں کہ سب سے پہلے اگر آپ فنکار بننے آئے ہیں اور فنکار بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ریسرچ کریں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے، جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو اوپر لے کر جا سکتا ہے. یہ سب سے پہلے جانچ کریں. فنکار کے لیے ریسرچ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسرچ ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے خود ہی جواب دے دیا، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے جو آپ کا ٹیچر ہے اس کے پاس ریسرچ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی ریسرچ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کو بڑی جلدی اکیڈمی اور یونیورسٹی پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. سعید بھائی، کوئی پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے جو دوبارہ میں آپ سے کروں کہ کوئی میسیج جو آنے والوں کو جو دیکھ رہے ہیں، جو نئے لوگ ہیں جو آپ سے جونیئر ہیں، ان کو کیا دیں گے؟ بس سب سے بڑا میسیج تو یہی ہے کہ جو میں نے خود میسیج وہ دینا چاہیے خود بنا اڈاپٹ کرے. سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ اپنا جو اندر ہے نا، انر، اس کو صاف رکھنا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ سبھی کی عزت کرنی ہے، سبھی کی عزت کرنی ہے. جب آپ زندگی میں اگر آپ نے یہ اصول ہے جو آپ کو چاہیے نا وہ آپ بانٹنا شروع کر دو تو آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو عزت چاہیے، آپ عزت بانٹنا شروع کر دیں. آپ کو پیسے چاہیے، آپ پیسے تقسیم کرنا شروع کر دیں. وہ اللہ پاک آپ کو واپس دینا شروع کر دیتا ہے. جو آپ کو چاہیے وہ بانٹنا شروع کرتا ہے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی. بہت شکریہ سعید بھائی، آپ سے ہم نے باتیں کی. تھوڑے وقت میں آپ نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں اور لوگوں نے سنی. امید کرتا ہوں کہ آنے والی جنریشن اس پر عمل کرے گی. اور کرونا چل رہا ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ باہر جائیں اور بے احتیاطی شروع کر دیں. آخر چھوٹی سی بات سعید بھائی سے بھی کرونا کے، تاکہ یہ بھی ایک اسپیشل میسیج ہے، کوئی میسیج اسپیشل کرونا کے لحاظ کرونا کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستان پورے کرنا سلوٹ پیش کروں گا کہ پہلی دفعہ مجھے لگا ہے کہ ہم ایز اے قوم ہیں، مطلب قوم لگی ہے مجھے، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم نے گھروں میں رہنا ہے. میں خود اور بے شمار لوگ باقاعدہ گھروں پہ رہے ہیں اور بہت ٹائم تک رہے ہیں. کچھ لالچی لوگ، کچھ ایسے سمجھ لیں کہ بیوقوف لوگ جو باہر بھی نکلے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے. اب بھی یہی ہے، سلمان شاید آپ بھی یہی بات کریں گے، اب بھی یہی ہے. اگر ہمارا کاروبار کھلتا ہے، دیکھیں ہمیں کوشش کریں، ہم لانگ ٹائم جو ہے نا لاک ڈاؤن رکھ نہیں سکتے. تو اگر ہمیں موقع ملتا ہے لاک ڈاؤن کھلنے کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے طور پر یہ نہیں کہ بھاگ پڑنا ہے، اسی طرح سے جیسے پہلے اپنا ٹائم نکال کے تھوڑا گیپ رکھنا ہے، سوشل ڈسٹینس ہم کہیں بہت ضروری ہے. اپنا غیر ضروری باہر نکلنا، غیر ضروری محفلوں میں جانا، غیر ضروری محفلیں اکٹھی نہیں کرنی، یہ کرنا ہے. بس یہ ہماری ذاتی ریکویسٹ بھی ہے، گزارش یہی ہے. جی، اور سارا میسیج سعید میں نے دے دیا. اور میں چاہوں گا اور میری خواہش ہے کہ آپ اس جو لاک ڈاؤن کھل گیا ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ آپ احتیاط کریں گے تو آپ کے ساتھ وابستہ زندگیاں وہ بچ جائیں گی. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.